نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے کی فضیلت ہے تو یہ محرم کے مہینے کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یہودی اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن یعنی محرم کے 10ویں دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور ان کی ظالم قوم سے نجات دلائی، ہم ان کے شکرانے میں اس چیز کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، جب اپنے لشکر کو لے کر کے نکلے تو فرعون بھی ان کے پیچھے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا جب اس لشکر کو دیکھ کر فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُوسَىٰ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور راستہ بتائے گا، میری اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اہل ایمان کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ جب وہ لاٹھی کو سمندر پر مارتے ہیں تو راستہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو نہریں ہیں، جو موجیں تھی وہ پہاڑوں کی طرح رک جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج کا آخری آدمی اس سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب فرعون پہنچتا ہے، جب فرعون اس سمندر کے اندر جاتا ہے اور اس کے لشکر کا آخری سپاہی اس سمندر کے اندر قدم رکھتا ہے، تو اللہ اپنے حکم کے ذریعے اس سمندر کے پانی کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سمندر کا پانی پھر سے جاری ہو جاتا ہے۔ جب فرعون ایسی حالت میں اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اس کی موت اس کے سامنے نظر آتی ہے، تو اس وقت کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اب ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر، اس اللہ تبارک و تعالی پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ تو میری بہنوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ہم فرعون کی ہلاکت، اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور ان کی قوم سے نجات دلائی، اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بموسیٰ منکم، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، مجھے ذرا بتائیے یہ فرعون کون تھا؟ یہ فرعون انسانیت کا بہت بڑا ظالم انسان تھا، بڑا جابر انسان تھا، بڑا گھمنڈی تھا، بڑا تکبر کرنے والا تھا۔ یہ گھمنڈ میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کے بارے میں نے کہا انہو کان من المفسدین، یہ بڑا ہی فسادی انسان تھا۔ یہ فرعون کو جب اللہ نے، فرعون کا گھمنڈ کو اللہ نے جب ختم کیا، یہ فرعون کو جس دن اللہ نے سزا دی تو یہ محرم کا 10واں دن تھا۔ میری ماں اور بہنوں، کیا کبھی ہم نے سوچا اس واقعے کے ذریعے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس واقعے کے ذریعے ہمیں 3 بڑی اہم نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے، سب سے پہلی نصیحت ہمیں اس واقعے کے ذریعے ملتی ہے کہ ظلم کتنا بھی بڑا ہو، ظالم کتنا بھی طاقتور ہو، تو اللہ رب العالمین اس کا ظلم ایک نہ ایک دن ضرور ختم کرتا ہے، اس کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور دوسری نصیحت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تکبر کرنا اور گھمنڈ کرنا یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا۔ آج ہم خاص خواتین کے اندر ہر چیز میں گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ آج ہم ایک دوسری عورتوں سے، ایک دوسرے ہمارے سہیلیوں سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں سے ایک دوسرے کے سامنے ہر چیز کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر ہم گھمنڈ کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
याद रखना ये घमंड करना, इससे अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया। ये तकब्बुर अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की चादर है। जो उसे खींचेगा, जो उसे अपनाने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी वैसे ही जलील करेगा जिस तरह कि अल्लाह ने फिरऔन को जलील किया। और तीसरी नसीहत जो मुझे और आपको मिलती है वो अहम नसीहत ये है कि हम मौत से पहले पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें। इसीलिए कि आज हम गफलत में है कि आज तौबा करेंगे, कल तौबा करेंगे। अभी तो हम जवान हैं, जब बुढ़ापे की उम्र लग जाएंगी जब तौबा कर लेंगे। तुम्हें क्या पता है, हमको मालूम क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सांसें, हमारी आखिरी सांस हमारी कब होगी और ये सांसें हमारी अल्लाह तबारक व तआला हमसे कब छीन लेगा, ये नहीं पता है। तो हम अपनी तौबा हर दिन अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों से तौबा करें। अपन जब मौत का फरिश्ता दिखे उस वक्त तौबा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे फिरौन ने उस वक्त तौबा किया तो अल्लाह ने कहा अल-आन, इस वक्त तौबा करता है। अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको तमाम इंसानों के लिए, आने वाली क़यामत तक तमाम नस्लों के लिए उसको इबरत बना दिया।